وقفہ کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بات ہو رہی تھی افسانہ اور افسانہ نگاری کی. تو اس سلسلہ میں قاضی صاحب سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ افسانہ جب شروع ہوا تو شروع میں ہی اس کے دو مکاتیب فکر بن گئے. ایک حقائق نگاری والے لوگ ایک طرف ہو گئے اور ایک طرف ہو گیا رومانویت کے حامی لوگ. قاضی صاحب، آپ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کس مکتب فکر کو بہتر سمجھتے ہیں اور کیوں؟ دیکھیے، یہ بڑے پرانے کلیشے ہیں، ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ رومانویت اور جو ہے حقیقت نگاری جو آپ نے کہا تو اس میں کچھ زیادہ بودھ نہیں ہے. جی. رومانس جو ہے اس کے ذریعے بھی لوگ انقلاب لائے ہیں. جی. پوری سوسائٹی لوگوں نے بدل دی ہے. رومانس جو ہے یا رومانیت جو ہے جسے آپ کہتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس سے کنی کترا کے نکل جائیں. ہاں، ایک اس میں زیادتی کر جاتے ہیں لوگ کہ وہ پھر محض رومانیت کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں، حقیقت سے ان کا واسطہ نہیں رہتا. حقیقت کو مد نظر رکھنا چاہیے. حقیقی دنیا جو ہے، حقیقی مسائل جو ہیں، حقیقی آدمی جو ہے، وہ ہمارا جو ہے وہ اس کی طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے. تو رومانیت اگر آپ لاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک طرح سے. یا میں اس سوال کو اس طرح سے کر لیتا ہوں کہ بعد میں آ کے جب 1935-36 میں ترقی پسندی کا دور شروع ہوا تو ایک اور سلسلہ شروع ہو گیا، روایت پسند افسانہ نگار اور ترقی پسند افسانہ نگار. اس حوالے سے آپ کچھ ہمیں وضاحت کر دیں. دیکھو جی، میرا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ لکھاری آپ بن ہی نہیں سکتے جب تک آپ ترقی پسند نہ ہوں. جب آپ پہلا لفظ لکھ لیتے ہیں تو آپ ترقی پسند ہو جاتے ہیں. مانے یا نہ مانے یہ اور بات ہے. یہ تو ایک ریسٹوران میں بیٹھے ہوئے بات شروع ہوئی تھی چند دوستوں کی، احمد علی اور سجاد ظہیر وغیرہ. تو پھر یہ بمبے میں آ گئے اور پریم چند نے پریزائڈ کیا ایسا. تو یہ تحریک کی صورت بنی. لیکن تحریک یہ بن نہیں سکی میرے خیال میں. تحریک وہ چیز ہوتی ہے، موومنٹ، جو پوری ایک لہر کی طرح پھیلتی ہے معاشرے میں. یا کم از کم اگر آپ اسی ادب کو ہی لے لیں تو بنتی. ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ ہم نے صرف بڑبڑاہٹ، گرمبل کرنا سیکھا ہے، احتجاج کرنا سیکھا ہے. جو ہمارا ادب، جسے ایک دفعہ ہمارے دوست تھے، انہوں نے ایک برپا کی تھی کانفرنس بھی، تو انہوں نے اسے کہا تھا یہ بڑا انقلابی اور اس طرح کی بات. یعنی ہمارے ہاں ابھی یہ بن نہیں سکی بات، لہر نہیں بن سکی. احتجاج ہے، اور احتجاج جو ہوتا ہے وہ انفرادی ہے زیادہ تر. گروپس ہیں. اسی طرح یہ جو ترقی پسند تحریک ہے، جس طرح سے چلنا چاہیے تھا آگے، بلکہ خود ترقی پسند لوگ ہی جو ہیں اس میں رکاوٹ بن گئے. جس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ مذہب میں مذہبی لوگ ہی رکاوٹ بنتے ہیں، اس کے آگے پھیلاؤ میں نہیں. تو اس طرح ترقی پسندی میں بھی ترقی پسند لوگ جو نام نہاد طور پہ اس میں شامل ہو گئے تھے، وہ اس میں رکاوٹ بنے ہیں. تو ترقی پسندی کا جو عنصر ہے وہ تو لازمی ہونا چاہیے. اور آگے جو گئی ہے لہر تو نہیں کہنا چاہیے میں، جو جس طرح بھی احتجاج جس طرح گیا ہے، تو وہ بھی اب لوگ چھوڑ رہے ہیں، اسے بھاگ رہے ہیں. تو اب پھر وہ درمیانی کیفیت والی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں زیادہ تر. تو وہ 1935-36 میں یہ سلسلہ ہوا. اس کے بعد 47 میں یہ جو تقسیم کا سلسلہ ہو گیا، اس پہ ابھی ہم نے بات کی تھی سعادت حسن منٹو کے وہ توبہ ٹیک سنگھ کی. تو اس کے بعد جو افسانہ نگاروں نے افسانے لکھے، اس میں تقسیم کے اثرات یقیناً آئے. ان میں بعد میں لکھا گیا افسانہ گڈریا اشفاق احمد کا. اس کے حوالے سے بھی لوگ تقسیم کے حوالے سے جو کچھ ہوا اس میں ذکر ہے.
تو اس طرح کے افسانوں کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں گے؟ یہ ضرورت کیوں محسوس کی یا یہ وقت کا تقاضا تھا؟ اصل میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم پھنسا دیتے ہیں نا آدمی کو، جی اشفاق احمد کو میں سمجھتا ہوں جی کہ تباہی اس افسانے نے لائی ہے اس کے لیے۔ جی وہ گڈریے سے بیچارہ آ گیا، آپ نے اسے جانے ہی نہیں دیا۔ نہیں جانے گڈریا کے علاوہ اس نے بڑے اچھے افسانے لکھ رکھے ہیں۔ جی گڈریا ٹھیک ہے، اس کا اچھا افسانہ ہے، ٹھیک۔ یہ مانتے ہیں ہم، جی لیکن بنیادی طور پر وہ ایک اچھا براڈ کاسٹر رہا ہے۔ جی تلقین شاہ اس کا پروگرام تھا، وہ بہت اچھا تھا۔ بہت اچھا۔ زاویہ کو چھوڑیں، وہ گول مول تھا گول پروگرام تھا۔ تو اشفاق احمد نے اچھے افسانے، وہ کرافٹس مین تھا، وہ بہت جی اچھا، میں اسے ایز کرافٹس مین لیتا ہوں اشفاق احمد کو۔ وہ اچھا افسانہ نگار تھا گڈریا کے علاوہ، جس طرح غلام عباس کا وہ لوگ لیتے ہیں، آنندی پہ چلے جاتے ہیں، یا اس کا ایک وہ افسانہ ہے جس میں وہ ایک آدمی اوور کوٹ پہنتا ہے اوور تو کوٹ ہی وہ اس کا افسانہ تھا۔ جو تو پھر آخر میں وہ مر جاتا ہے، تو جی، وہ تو دیکھتے ہیں نیچے لباس نہیں تھا اس نیچے کا، لباس نہیں غربت تھا، کی وجہ وہ سے۔ تھا۔ تو اس افسانے میں تو کافی 1 2 3 جگہ پہ جھٹکے لگتے ہیں، تو وہ اتنا مجھے نہیں لگا۔ ہاں اس کا آنندی جو افسانہ ہے جی وہ ہے اس کا، وہ تجریدی انداز سے بہت ہٹ کر ہے، لیکن اپنے کہانی پن کی وجہ سے وہ بہت زبردست افسانہ۔ تو تجرید کی آپ نے بات کی ہے ابھی، تو یہ جو علامت نگاری اور تجریدیت آئی ہے افسانے میں، آپ کے خیال میں یہ قاری کو افسانے کی روح تک پہنچنے کے لیے معاون ہے یا یہ دشواری پیدا کر دیتی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے، یہ شاہ سٹوری ہے نا، جی یہ ہے ہی باہر کی چیز، یورپ سے آئی، جی یہ ہماری نہیں تھی۔ ہمارے ہاں تو قصہ کہانی روداد یہ چیزیں تھیں، یہ چلن تھی، سارا چلن تھا۔ یہ جو شاہ سٹوری ہے جی یہ آئی ہی باہر سے تھی، ٹھیک، تو اس میں باہر سے وہ خیالات در ہے، در ہے۔ تجرید تھی یا علامت تھی یا جو بھی۔ تو بیانیہ انداز آپ کے خیال میں کہانی کو افسانہ بناتا ہے؟ اگر صرف بیانیہ انداز ہو، اس میں یہ کرافٹ نہ ہو، یہ تجسس نہ ہو، اس میں یہ لفاظی نہ ہو، تو کیا ہم اس بیانیہ ایک کہانی کو ہم افسانہ کہہ لیں گے؟ نہیں بناتا ہے، کیوں نہیں بناتا؟ یہ اتنے بڑے جو اسٹال ورڈس ہوئے ہیں، گورکی ہے، ٹالسٹائی ہے، جی ان کے پاس کون سا اسٹائل تھا؟ جی انہوں نے سیدھا سادہ لکھا ہے، سمپلیسٹ نریشن میں لکھا ہے، وہ آگے گئے۔ میں آپ کو 2 3 جملے بول کے آپ کو سناتا ہوں۔ جی شام ہو رہی ہے، جی جنگل ہے، جی اور ایک شخص اس میں آگے بڑھ رہا ہے۔ جی اچانک وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے شیر آ جاتا ہے۔ جی یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے۔ جی اب میں اسے بدلتا ہوں، جی شام ہے، جنگل ہے، جی اور وہ ہے، جی اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اس کا راستہ روکے وہ کھڑا ہے جس کی وجہ سے، جس کی ہیبت سے سارا جنگل تھر تھر کانپتا ہے۔ جی یہ بالکل ایک اسٹیٹمنٹ ہوگی۔ بالکل۔ تیسری میں آپ کو بتا کے یہ میں بند کرتا ہوں۔ جی شام ہے، جنگل ہے، خاموشی ہے، جی لیکن خاموشی کا یہ مطلب نہیں کہ جنگل میں چیتا موجود نہیں ہے۔ واہ واہ، اب یہ 3 سٹیٹمنٹس ہیں جی اسی پیرائے میں آگے جاتے ہوئے۔ جی کیا میں نے کوئی زبان کو توڑا ہے؟ بالکل کہیں زبان کو میں نے برباد کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ تو ٹی ایس ایلیٹ وغیرہ یہ لوگ تھے جو کہتے تھے زبان سٹیل ہوگی، اسے توڑیں، سانچے توڑیں۔ کچھ ہماری طرف کے لوگ بھی تھے، افتخار جالب وغیرہ، یہ وہ عبدالرشید، تو انہوں نے یہ سارا کام چلایا۔ تجرید کا معنی کچھ بھی نہیں ہے۔ تجرید تو یہ ہے کہ میں ایک پرندے کو مکھی کی طرح چن لوں۔ جی ہاں علامت جو ہے وہ تحریر کو آپ کی کو دباغت دیتی ہے، خوبصورت بناتی ہے۔ علامت ضروری ہے، علامت ہونی چاہیے۔ میں نے بھی استعمال کی علامت، بیانیہ بھی استعمال کیا۔ سمپلیسٹ نریشن لوگ گھبراتے یہاں اس لیے ہیں، میں سمجھتا ہوں جہاں تک میں نے سمجھا کہ یہ ایک جو ہے نا پلسرات پر چلنے والی بات ہے، تلوار کی دھار پر چلنے والی بات ہے۔ دونوں طرف کھائیاں ہیں۔
اگر آپ تھوڑی سی احتیاط نہیں برتیں گے تو آپ سیدھے ہی جو ہے نا وہ اس میں چلے جائیں گے، جرنلزم میں چلے جائیں گے، تو خبر بن جائے گی۔ جی جی بالکل۔ اس خبر سے بچنے کے لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ افسانے کی اور فکشن کی اپنی زبان ہے، جس کو یہ زبان نہیں آتی وہ فکشن نہیں لکھ سکتا۔ اور پھر میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ فکشن میں اسٹائل ہے، اسٹائل میں فکشن نہیں ہے۔ جی بالکل بالکل۔ تو بات یہ ہے کہ قاضی صاحب کے داستان ہوا کرتی تھی تو جس میں بہت لمبے مافوق الفطرت کردار ہوا کرتے تھے، اس کو مختصر کر کے کہانی پہ لے آئے، پھر ناول پہ آئے، پھر افسانے پہ آ گئے۔ اب ایک اور سلسلہ شروع ہو گیا ہے، افسانچہ، یعنی 100 لفظوں کی کہانی۔ افسانہ تو پہلے ہی 2-3 صفحات پہ ختم ہو جاتا تھا، اب یہ جو افسانچہ آ گیا ہے اس سے کیا اثر پڑے گا ادب پہ یا افسانہ نگاری پہ؟ یہ بہتری آئی ہے یا کمی آئی ہے؟ ذرا اس کے بارے میں ہم آپ سے بعد میں وضاحت لیں گے۔ تو ذرا کیونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہوتا ہے، یہاں ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا پڑ رہا ہے۔ وقفے کے بعد ہم قاضی صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ افسانے کو افسانچہ بننے میں کیا بنا ہے۔